الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ درود بلند آواز سے پڑھ لیجیے نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند و بالا ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، درود بلند آواز سے پڑھنے اللہ سامعین گرامی قدر، ارباب دانش، اہل علم حضرات، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ دیر گفتگو کی جائے، کیونکہ میرے بعد خطاب کرنے والے میرے استاد محترم قبلہ قاضی نادر صاحب تشریف فرما ہیں، ممبر پر رونق افروز ہیں، اور شہر عالم محمد قبلہ زوار بسمل صاحب تشریف فرما ہے۔ 5-10 منٹ کی ڈیوٹی انشاءاللہ آپ سے دعا لیتے ہوئے سفر آگے بھی کرنا ہے۔ ایک درود بلند آواز سے پڑھ دیں محمد۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی منزل من السماء غیر مشروع کتاب میں سے ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں اللہ قسمیں نہیں کھاتا مگر آج کھا رہا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، میں اللہ قسمیں نہیں کھاتا مگر آج کھا رہا ہوں۔ کس چیز کی؟ اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ حیدری، کہ مولا علی کا نام گھبرا کر نہ لیا کریں، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، میں قسمیں نہیں کھاتا مگر آج کھا رہا اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ دیکھیں عظمت سید آپ پر 2-4 جملے آپ کے حوالے کر کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں۔ دیکھیں ساری کائنات جس کے دامن میں پناہ مانگے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ساری کائنات جس کے دامن میں آ کے پناہ مانگے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کی چادر میں آ کے شفا مانگے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سورہ یوسف سورہ ہے، جناب یعقوب سے جناب یوسف نے کہا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، عظمت فاطمہ کا بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بابا میں نے خواب میں ستاروں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جس کو خواب میں ستارے سجدہ کرے اسے یوسف کہتے ہیں، جس کی چوکھٹ میں ستارہ سجدہ کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میں نہیں کھاتا مگر آج کھا رہا ہوں اور چوکھٹ کے جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ مجھے اب سوچ کر بتائیے کہ ستارے نازل کہاں ہوتے؟ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے تنزل علیہم ملائکہ، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما، لیکن علامہ فخر الدین رازی انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں بہت ہی خوبصورت جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ملائکہ ان پر نازل ہوئے تو سارے صحابی ایک دوسرے کے گھر گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا تمہارے گھر فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، کیا آپ کے گھر فرشتے؟ ایک نے جواب دیا نہیں، پھر دوسرے کے گھر چلے گئے، کیا آپ کے گھر فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میرے گھر نازل نہیں ہوتے، پھر تیسرے کے گھر چلے گئے، کیا آپ کے گھر فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ سب نے کہا ہمارے گھر فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اب سارے صحابہ اکٹھے ہو کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہاتھ باندھ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سارے
انتظار کرو. اب صحابی انتظار کرنے لگے, اب انتظار کرنے لگے. تیرا گورا علی نظر آئے تو رسول خدا نے کہا جو علی سے پوچھو کہ ستارے اور فرشتے نازل کہاں ہوتے ہیں. صحابی مولا علی کے پاس گئے, کہا یا علی آپ بتائیے کہ ستارے کہاں نازل ہوتے ہیں. مولا علی نے مسکرا کے جواب دیا فرشتے فقط میرے گھر نازل نہیں ہوتے بلکہ میرے بچوں کا جھولا جھولاتے ہیں. جھولا جھولاتے دیکھیں صاحب علاقہ یہاں پر وڈیرا سسٹم بھی ہوگا. دیکھیں قسم کا مطلب کیا ہے. قسم کا مطلب ہے گواہی دینا. اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے, فاطمہ کی قسم فاطمہ گواہ, اور محمد مصطفیٰ کی قسم رسول گواہ ہے. یعنی قسم کس چیز کے لیے کھائی جاتی ہے؟ توجہ کیجیے گا, اعتبار دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. قسم کھائی جاتی ہے اعتبار دلانے کے لیے. اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے, فاطمہ کی قسم فاطمہ گواہ ہے, محمد مصطفیٰ کی قسم محمد مصطفیٰ گواہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی قسم ہے اللہ کی قسم. اور مذہب شیعہ میں بھی سب سے بڑی قسم ہی ہے اللہ باللہ سنت اللہ, یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی قسم ہے اللہ کی قسم. جب مخلوق اعتبار دلانا چاہے تو وہ اللہ کی قسم کھاتی ہے. جب اللہ قسمیں کھاتا ہے تو وہ فاطمہ کی چوکھٹ کی قسم کھاتا ہے. اللہ کی دیکھیں اب فرشتے یہ چوکھٹ کوئی عام چوکھٹ نہیں ہے, اور شہزائی سے بھی افضل ہے. دلیل دینے لگا ہوں. لیکن مجھے ایمان سے بتائیے کہ عرش پہ کون رہتا ہے اور سیدہ کی چوکھٹ پر کون رہتے ہیں؟ عرش پہ رہتے ہیں رضوان ملائکہ, رضوان جنت, اور سیدہ کی چوکھٹ پہ ابو ذر مقداد کمبر. مجھے کوئی چھوٹی سے بڑی حدیث دکھا دو جس میں سے کسی حدیث میں یہ لکھا گیا ہو کہ جناب فضا نے کہا کہ یا علی آج بھوک ہے ہمیں اجازت دے دیجیے, آج سے روٹیاں بھیک مانگ کر آتے ہیں. نہ سلیمان نے کہا, نہ ابو ذر نے کہا, نہ مقدار نے کہا, نہ جناب فضا نے کہا. یعنی فارش سے عرش پر کوئی نہیں گیا, لیکن فارش سے عرش پر کوئی نہیں گیا. عرش والے روپ بدل بدل کر فاطمہ کی چوکھٹ پہ بھیک مانگ رہے ہیں. عرش والے روپ بدل بدل کر رہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ فرشتوں کا باپ ہے نہیں, یہ اپنے آپ کو یتیم کیوں کہلوا رہے ہیں, مسکین کیوں کہلوا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے ہم تقیہ کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, ہم تقیہ کر رہے ہیں کہ جب بھی فاطمہ کی چوکھٹ پر آیا کرو اپنے منشب نہ جتلایا کرو, یتیم اور مسکین بن کے سوال کیا کرو. عظمت سیدہ اداداران مظلوم کربلا جناب سیدہ کی ایک بیٹی ہے جسے ثانی زہرا کہا جاتا ہے. شام میں 5 سال ہو گئے مجھے تعلیم حاصل کرتے ہوئے. میں چاہتا ہوں شریکت اور حسین کی زری کے بی بی کی مصیبت کے 2 جملے آپ کے حوالے کر دیں. مجھے ایمان سے بتائیے کسی چوک میں کوئی یہودی عورت آ جائے اور کسی مجبوری کے تحت اس کے سر پر چادر نہ ہو اور وہ آپ سے سوال کرے کہ کسی مجبوری کے تحت میرے ساتھ سے چادر اتر گئی, میں سوال کرتی ہوں مجھے چادر دے دو, میں اگلے چوک پر واپس کر دوں. مجھے ایمان سے بتائیے آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ چادر اسے دے دیں گے, سر پہ رکھو قرآن, اور مجھے ایمان سے بتاؤ کسی صحابی کی بیٹی نہیں تھی, کسی امتی کی بیٹی نہیں تھی, محمد مصطفیٰ کی نواسی ہے اور علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے. شام کے بازار میں کہتی رہی مجھے چادر دو, میں رسول کی نواسی ہوں, مجھے چادر دو, میں علی کی بیٹی ہوں. اداکاروں یہی میری مرشد دادی جب 2 برس کی ہوئی
جناب امام حسن علیہ السلام جب 2 برس کے ہوئے نا دوڑتے ہوئے بابا کے پاس آئے، کہا بابا ہم آپ کے ہاتھوں پر سواری کرنا چاہتے ہیں۔ مولا علی نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ جب مولا حسین 2 برس کے ہوئے تو دوڑتے ہوئے بابا کے پاس مولا علی نے جناب حسین کو بھی ہاتھوں پر اٹھایا۔ جب یہی میری مرشدزادی 2 برس کی ہوئی تو اپنے بابا کے پاس آئی تو مولا علی نے جناب سیدہ کو ہاتھوں پر نہیں اٹھایا، ازادہ کو انگلی سے پکڑ کر کبھی کسی کونے میں کبھی کسی کونے میں جناب سیدہ روایت کرتی ہے کہ میں نے مولا علی سے پوچھا کہ مولا حسن 2 برس کے ہوئے، حسن کو ہاتھوں پر اٹھایا، حسین 2 برس کے ہوئے، حسین کو ہاتھوں پر اٹھایا، جب جناب سیدہ 2 برس کی ہوئی تو ہاتھوں پر کیوں نہیں اٹھایا؟ انگلی سے پکڑ کر کبھی کس کونے میں کبھی کس کونے میں آپ گھما رہے ہیں۔ مولا علی نے جواب دیا، فضا میں اسی بیٹی کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں۔